بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ محترم ناظرین، پروگرام فلاح رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ تاجدار حل عطا بلکہ صاحب فضیلت تاجدار حل عطا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ عظمتیں اور فضائل ان گنت ہیں اور اس پر ہی آج ہم بات کریں گے۔ حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا کی ذات گرامی لاکھوں مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو کہ باب العلم بھی ہیں اور مومنوں کے مسلمانوں کے سردار بھی ہیں۔ 21 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ آئیے آج حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی پر بات کرتے ہیں۔ آج اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی اسلام، عالمی مبلغ اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت مرحمت فرمانے کے لیے۔ حضرت مولا کائنات کی ذات، ان کی محبت آپ کی پہچان بھی بنی۔ حضرت مولا کائنات کے فضائل بیان فرمائیے اور ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات تاجدار حل عطا یاسوب المومنین والمسلمین، زوج بطول، اخی رسول، حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کی شان خصائل اور فضائل حضور کی امت میں سب سے زیادہ ہے۔ بے شک۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اکابرین امت کا کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل، امام حاکم، بڑی بڑی مستند حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جتنی شان مولا علی میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی بھی صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات عکس سیرت مصطفیٰ آپ کی سیرت تھی۔ بے شک۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک رسول اللہ کی قربتیں، محبتیں، وہ ایک ایسا بے مثال باب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ آنکھ آپ کی کھلی، کعبے میں ولادت ہوئی، آنکھ کھلی، حضور کی گود میں تھے، اور جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو وہ مولا علی کی گود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں جس ہستی کی شان میں اتری ہیں، اللہ کے نبی کی ہزاروں حدیثیں جس ہستی کی شان میں آئی ہیں، تو یہ جو شان علی میں وارد ہونے والی حدیثیں ہیں تو حضور نے علی کی شان کیوں بیان کی؟ اسی لیے کی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ واہ۔ اس لیے نہیں کہ حضور کی حدیثیں آئیں کہ بس ٹھیک ہے علی کا نام بس لے لو، بھئی وہ بیان ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ ان کو بیان کریں۔ بے شک۔ یعنی نبی کی سنت ہے، اگر ہمیں ہر سنت یاد ہے تو یہ بھی سنت ہے کہ رسول اللہ نے ایک نہیں بار بار مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کی شانوں کو بیان کیا۔ بے شک۔ سب سے بڑا میرے نزدیک جو مولا کائنات کی عظمت اور شان کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ وہ محبوب خدا بھی ہیں واہ واہ، اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور کائنات میں جو میں سمجھاؤں کہ سب سے بڑا رتبہ محبت ہے، بے شک، یعنی رتبہ حبیت ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اعمال کی وجہ سے بھی جنت میں جائیں گے، لیکن جنت کے درجات ہیں۔ نماز پڑھیں گے باب الجنت میں سے داخل ہوں گے، روزہ رکھیں گے باب الریان میں سے داخل ہوں گے، جی بے شک۔ وہاں آپ کو درجے ملیں گے، لیکن محبت کریں گے تو محبوب کے ساتھ ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو جو رسول اللہ سے محبت کرے یا رسول اللہ اس سے محبت کریں تو وہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہو۔ بے شک، بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں محبت آپ کو پہنچا دیتی ہے وہاں دنیا کا کوئی عمل، کائنات کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پہنچا سکے۔ بے شک۔ تو حضرت علی وہ ہیں کہ جن کی ابیت پر نصوص موجود ہیں۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی کا وہ فرمان کہ میں کل یہ جھنڈا جو ہے نا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا،
لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس جھنڈے کے لیے ساری رات صحابہ رو رو کے دعائیں کرتے ہائے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنے لالچی تھے کہ ایک لشکر کی سلاری کے لیے وہ ساری رات روتے رہے؟ اللہ اکبر۔ بھئی سوال ہے، سارے آپس میں بھئی ایک جنگ میں جانا ہے تو کل کسی کو بھی تو سربراہی دی جا سکتی ہے، ہاں بھائی تم لیڈ کرو گے اس دستے کی۔ جی بے شک۔ تو اس کے لیے، اور پھر آپ صحیح حدیث کو دیکھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کبھی کسی چیز کی اتنی زیادہ چاہت اور تڑپ نہیں پیدا ہوئی جتنی مجھے اس دن ہوئی کہ کاش کل حضور یہ جھنڈا مجھے عطا سبحان کرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ منظر آپ دیکھیں کہ جب اگلے دن رسول اللہ کے صحابہ آئے تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب گھٹنوں کے بال اپنے ساروں نے اوپر کیے کہ حضور کی نگاہ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے یہاں مسلک سرداری کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ جھنڈے کا نہیں ہے کہ بھئی ان کو، بھائی وہ تو ویسے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیا لگے، ٹھیک ہے۔ جو خلافت کے حوالے سے جب ان کے سر ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ کس طرح سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اب جہاں ایک پوری جہان کی یعنی کہ حکومت اور خلافت ان کو مل رہی ہے، اس پہ لالچ نہیں ہے، وہ اس پہ، تو یہاں ایک جھنڈے کے لیے وہ ساری رات عبادت کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں۔ اصل میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مسئلہ جھنڈے کا اس کپڑے کا نہیں تھا، یہاں وہ جو رتبہ تھا نا، کون سا، یحب اللہ و رسولہ کی سند تھی۔ واہ 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 واہ، یعنی یہ سند تھی کہ کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک سے زائد دفعہ مولا کائنات کو ملی۔ اب وہ چیز اس وقت ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں علی کدھر ہے، اور پھر ان کو بلا کر وہ خیبر کا وہ جھنڈا عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ بات ہے کہ اسی کو پھر صحابہ بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ فضائل مل جاتے تو ہم جناب ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تھے، اور حضرت علی کے یہ فضائل ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ حضرت علی کی جو ذات ہے وہ محبوب خدا بھی ہے اور محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ بے شک۔ نہ تو وہ کسی ایک جہت بھی حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت طیبہ کی بیان نہیں ہو سکتی، کما آپ کو۔ بے شک۔ پھر قرآن ہو، حدیث کا علم ہو، حکمت ہو، انا دار الحکمت ولی بابا، علم ہو، انا مدینۃ العلم ولی بابا، سبحان اللہ۔ تقوی ہو، تو حضرت صحابہ میں ایک بہت بڑے متقی صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے تقوی کی کیا بات ہے، کیا کہنے۔ واہ۔ اس شخصیت میں اس کو کہہ دوں کہ وہ صحابہ کرام کو نا کئی دفعہ غصے ہو جاتے کہ تم دنیا کے کام چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں وہ نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے بڑے جگیت صحابہ کرام کو نا وہ اکثر جھڑک دیا کرتے تھے، اوے سنو، تم جو ہے نا یہ اللہ سے ڈرو، تم دنیا کو چھوڑ دو، تم تقوی کے اس معیار پہ۔ سبحان اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی ہستی حضور کے صحابہ میں کہ جس کے تقوی پہ آپ کو رشک آتا ہو؟ پتہ ہے انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ حضرت علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تقوی کا وہ عالم کہ جس میں آپ فرماتے ہیں دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اور 3 طلاقیں دے کر کوئی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیرت و کردار کی وہ حسین ذات جن کا کائنات کے اندر کوئی ثانی نہیں۔ بے شک۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور کے پالے ہوئوں کی یہ شان ہے تو حضور کی کتنی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو جہاد کا میدان ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کی بات ہو، تقوی کی بات ہو، عدالت کی بات ہو، حضور سند دے رہے ہیں اقضا امتی علی بن ابی طالب، میری امت کا سب سے بڑا قاضی۔ تو قاضی قضاء کا جو فیصلہ اس کے حوالے سے، پھر قرآن کے علم کی بات ہو تو حضرت بڑی خاص بات بتاؤں کہ عبداللہ بن مسعود صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے۔ جی بے شک۔ انہوں نے بھی حضرت علی سے کئی صورتیں پڑھی ہیں، یعنی شاگرد ہیں حضرت علی کے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس راس المفسرین ہیں لیکن شاگرد ہیں مولا علی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جیسی ہستی جب کبھی کسی علمی مشکل میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں مشکل کشا علی۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ اس ہستی کا کیا کوئی احاطہ کرے، اس کو کسی دائرہ الفاظ کے اندر جناب وہ محیط کرے، اس کو بند کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کیا بات۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا۔